السلام علیکم، میں حفظ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کی اولین شرط جسم کا پاک ہونا ہے۔ جسم کو پاک ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جسم کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طریقے سے غسل کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم سادے طریقے سے غسل کرتے ہیں یعنی نہاتے ہیں، باتھ لیتے ہیں، تو اس سے ہمارا جسم صاف ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا۔ تو جسم کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، جو کہ نماز کی اولین شرطوں میں سے ایک شرط ہے، ضروری ہے کہ ہم اس طریقے سے غسل کریں جو اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ عورت لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے رحم سے ہر مہینے خون جاری ہوتا ہے، جو کم از کم 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن خون حیض شمار ہوتا ہے۔ خون کا جاری ہونا جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عورت پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ غسل کرے۔ یہ بات شیئر کروں گی کہ عورت غسل حیض کس طرح کرے تاکہ اس کو پاکیزگی حاصل ہو سکے اور وہ ایک پاک جسم کے ساتھ، پاک بدن کے ساتھ نماز اور باقی تمام عبادات کو سر انجام دے سکے۔ تو اس کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے اس کے مطابق سب سے پہلے آپ نے اپنے جسم کے حصے پہ اس حصے کو صاف کرنا ہے جہاں پر گندگی یا خون وغیرہ لگا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس حصے کو صاف کریں گے، اس کو پانی ساتھ دھوئیں، صابن یا جو بھی لیکوڈ آپ استعمال کرتے ہیں باتھنگ کے لیے آپ وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے سر پہ شیمپو یا جو بھی آپ بال دھونے کے لیے استعمال کرتی ہیں آپ اسے اپنے سر پہ لگائیں اور اپنے بال کو اچھی طرح دھوئیں۔ بالوں کو دھونے کے بعد اپنا چہرہ اور گردن کو صاف کریں، اس کے بعد اپنے سارے جسم پر صابن یا جو بھی لیکوڈ آپ یوز کرتے ہیں اسے استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ بہترین عمل یہ ہوتا ہے، مستحب ہے یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کیا جائے۔ اب ہم وضو کریں گے اور وضو کرنے کا طریقہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہاتھ دھونا، منہ میں پانی ڈالنا یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، اپنے بازو دھونا، کہنی تک بازو دھونا اور سر اور پیر کا مسح کرنا شامل ہے۔ اب اس کے بعد وضو کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے سر پر پانی ڈالنا ہے، بالوں میں پانی ڈالنا ہے۔ پانی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی سر کی جلد کو گیلا کرے اور آپ کے جو بال ہیں ان کی آخری نوک تک وہ پانی آنا چاہیے۔ سر پہ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اپنا چہرہ اور گردن دھونی ہے۔ آپ عورت اپنے جسم کا دایاں حصہ یعنی دائیں کندھے سے لے کے شروع کرے گی اوپر سے پانی ڈالنا اور پاؤں کے ناخن تک دائیں حصے میں پورے میں پانی ڈالیں۔ اسی طرح ایک دفعہ پانی ڈالنے کے بعد وہ دوسری طرف یعنی بائیں حصے کی طرف اچھی طرح پانی ڈالیں۔ اچھی طرح پانی ڈالنے کے بعد یہ آپ کا ایک دفعہ کا غسل ہو گیا۔ اب دوبارہ یہی عمل دہرائیں گے، پہلے سر کے بالوں میں اچھی طرح پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد اپنا چہرہ اور گردن اس کے ساتھ دھونی ہے، پھر جسم کا دایاں حصہ دھونا ہے، پھر جسم کا بایاں حصہ ہم نے اچھی طرح واش کرنا ہے۔ اچھی طرح واش کرنے کے بعد اب ہمارا جسم نے پاکیزگی حاصل کر لی، یعنی اب ہم نے وہ طریقہ، جس طریقے کا حکم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان مرد عورت کے لیے جاری فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، ہم نے اس طریقے سے پاکیزگی حاصل کر لی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔